أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی دے دی پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے. کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ وہ بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے. ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے پاکی ہے وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے
کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ وہ بہتان جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 75۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہ قیامت کا منظرنامہ ہے جہاں مشرکین کو رسوائیاں اٹھانا پڑے گی۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو رسوائیاں اٹھانا ہے، ایک تو مشرکین جن کے بارے میں بالکل واضح ہیں، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے لیکن وہ اپنے بدکرداری بدعملی کی بنیاد کے پر قیامت کے دن رسوا ہوں گے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ اہل ایمان کی ایک دعا قرآن مجید نے سورہ آل عمران کے اندر جو سکھائی ہے اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ یہ اہل ایمان خاص طور پر اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آخرت کے دن مسلم کی وہ کتنی بہترین روایت، جس روایت کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ یہی اس روایت کی اہمیت بتاتی ہے کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اور اس میں بتایا کیا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے مقدمات انہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس میں شہید ہوگا، عالم دین ہوگا، اور ایک مالدار فیاض اور سخی شخص ہوگا، اور تینوں کو لایا جائے گا۔ اللہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، اور یاد دہانی کرانے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ اللہ ہم نے تیری نعمت کے بدلے میں جو کچھ تھا۔ شہید کہے گا کہ میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی۔ عالم دین کہے گا کہ میں نے اپنی پوری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کے لیے لگا دی، اور ایک مالدار شخص کہے گا کہ میں نے اپنی دولت کو جس راہ کے اندر ضرورت پیش آئی اس راہ میں اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تینوں کو کہے گا جھوٹے ہو، دراصل تم نے یہ تمام چیزیں دنیا کی خاطر ریاکاری کے لیے لوگوں کے درمیان شہرت نمائی کے لیے حاصل کیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں کہا کہ مجھے اپنی امت کے پر دجال سے زیادہ ریاکاری کا خوف ہے۔ اور آج بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے کہ انسان اگر تھوڑا بھی کام کرتا ہے اسے کریڈٹ چاہیے، اگر تھوڑا مال اللہ کی راہ میں لگاتا ہے تو اس کی بنیاد کے پر اسے تعریف چاہیے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا، لوگ اس کے بارے میں چرچا کریں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں کہ ہاں فلاں نے کیا کام کیا، کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ آخرت کی رسوائی ہے کہ جس کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا ہم نے اسے لوگوں کی خاطر کر کے آخرت کی رسوائی اپنا مقدر بنا لیا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن وہ لوگ بھی آئیں گے جو نماز روزے زکوٰۃ کے لیے ہوئے ہوں گے اور ان تمام نیکیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ مفلس کنگال بن جائیں گے۔ کسی کا مال ناحق طریقے پر کھایا۔ کیا آج ہم اپنے بھائی بہنوں ان تمام لوگوں کا، رشتہ داروں کا مال ناجائز طریقے پر نہیں کھاتے؟ کیا ایک کاروبار آدمی مال کو غلط طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے بیچ کر وہ اپنے مال کو حلال کے بجائے حرام نہیں بناتا ہے؟
ہر موڑ کے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. یہ سارے مظلومین جن کو دنیا میں انصاف نہیں مل پایا ہوگا، وہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں انصاف کے طلبگار ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ اتنی ساری نیکیوں کے باوجود بھی وہ شخص آخرت میں مفلس اور کنگال بن جائے گا. غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، عمرہ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام تر نیکیاں ہمیں کام نہیں آئے گی بلکہ کسی اور کے کام آنے والی ہے. غور کرنے کا مقام ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے نمازی، حاجی، زکوٰۃ دینے والے، یہ دراصل اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی نیکیاں کوئی اور لے کر جانے والا ہے. وہ مظلومین جن کے پر یہ دنیا میں ظلم اور زیادتیاں کرتے رہے، تو یہ ظلم قیامت کی تاریکیوں کا ایک سبب بننے والا ہے. تو یہ اہل ایمان کو بھی سوچنے کا مقام ہے. صرف ایسا نہیں کہ جو مشرکین ہیں وہی آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے، بلکہ ہمیں بھی آخرت کی رسوائیوں کے بارے میں فکر مند ہونا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمام تر نیکیوں کے باوجود بھی ہم آخرت میں اللہ کے ہاں جنت کے مستحق نہ بن پائیں اور اول مرحلے کے اندر ہمیں جنت میں داخل نہ کیا جائے. اس کے بارے میں سوچنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آخرت ایسا منظرنامہ ہے کہ وہاں پر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی، جس کی ایک آواز کے پر اپنے تمام تر کام کاج کو چھوڑ کر بچے کی طرف لپکا کرتی تھی. حمل والیاں اپنے حمل کو ساکت کر جائے گی. یہ عالم ہوگا. یہ قیامت کا منظرنامہ کبھی بھی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر سے محو نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ جہاں حقوق العباد دنیاوی زندگی کا تذکرہ، وہاں اللہ اور آخرت کے پر ایمان کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. حالانکہ ایک سماجی مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول اسے اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان کے ساتھ جوڑ رہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرے گا آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوگا کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں باز پرس کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا، انسان گناہوں کے معاملے میں اتنا دلیر ہوگا، اس کی زبان اتنی دلیر ہوگی اور بے خوف و خطر وہ گناہ کرے گا. اسے ڈر نہیں لگے گا کہ میں کس کے بارے میں کیا بول رہا ہوں، یہ زبان مجھے ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی ہے. یہ آخرت اللہ کے پر ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ ہم زبان کے معاملے میں دلیر ہو گئے، ظلموں کے معاملے میں دلیر ہو چکے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو غصب کرنے کے معاملے میں دلیر ہو گئے. کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لوگوں سے نہیں ڈرتا، میرا آخرت کے پر ایمان ہے، صرف زبان سے کہنے سے کافی نہیں ہے جب تک کہ کردار و عمل سے ظاہر نہ ہو کہ واقعتاً آپ اللہ سے آخرت کے دن کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کو بھی سوچنے کا مقام. مشرکین کے لیے تو رسوائیاں ہیں، ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارے پاس توحید ہے، ہم آخرت میں لڑ کر نکل جائیں گے. آپ اللہ سے لڑو گے؟ اتنی طاقت ہے؟ وہاں تو رسولوں کا عالم یہ ہوگا کہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. یہ آخرت کی دن کی بے خوفی ہمارے دلوں کے اندر اس قدر دلیری نہ پیدا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کا معاملہ کہ آخرت کے بارے میں تذکرہ سننے کے بعد ان کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. آج ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد کسی کی تدفین کے وقت بھی ہمارے دل نہیں نرم پڑتے ہیں. یہ قساوت قلبی ہے، دل کی سختی ہے، اور دل اگر سخت ہو جائے تو اس کے پر نصیحت اثر نہیں کرتی. جس طرح کے بنجر زمینوں کے اندر کبھی فصل پیدا نہیں ہوتی، اسی طرح سخت دلوں کے اندر کبھی بھی نصیحت اپنا اثر نہیں چھوڑتی. اس کے لیے دلوں کے اندر نرمی کا، شادابی کا، زرخیزی کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں قیامت کے دن کی رسوائیوں کے تعلق سے تذکرہ جاری ہے. اہل شرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مثال دے رہا ہے. ایک وہ شخص جو نیک ہے، متقی ہے، پارسا ہے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا، اور اس کے بالمقابل ایک شخص وہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل واضح بات ہے کہ کبھی بھی ایک مومن جس کے دل میں اللہ کی توحید ہو اور ایک مشرک جس میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت بسی ہو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ناممکن چیز ہے، یہ کبھی برابر ہونے والے نہیں ہیں.
تو قرآن مجید نے اسی کے بارے میں یہاں پر مثال بیان کی۔ یہاں شیخ عبدالرحمن کیلانی نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ بھلائی میسر آنے کے لحاظ سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے وہ ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، جیسا کہ بعض انبیاء اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی بھلائیاں عطا کی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہت عطا کی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ وہ بڑے مقام کے پر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سب سے اعلیٰ ترین مقام ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو دنیا میں نہیں بھلائی عطا کی بلکہ دنیاوی زندگی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار رہی۔ بہت سارے اہل ایمان اس ضمن میں ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، نبوت کے بعد سے کبھی مشرکین نے چین سے رہنے نہیں دیا، اور جب اللہ نے آپ کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا اور عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کا دین غالب آ چکا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح آپ کو مل چکی، مکہ فتح ہو گیا، غلبہ مل چکا ہے، اب آپ کو اللہ کی تسبیح بیان کرنا، استغفار کرنا ہے۔ اور اسی سورہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، یعنی آپ کا مشن مکمل ہو گیا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، لہذا اب آپ کو سفر آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور سفر آخرت کی تیاری میں 2 چیزیں ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی خوب تسبیح بیان کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تسبیح کے ذریعے انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، وہ عقیدے کے معاملے میں گمراہ نہیں ہوتا، اور استغفار کے ذریعے وہ اپنے آپ کی صفائی کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور استغفار کے ذریعے وہ اپنے معاملات زندگی کی تصفیہ کرے، صفائی کرے۔ اس کا خاص طور کے پر اہتمام انسان جب اسے یہ بات نظر آنے لگے، اسے احساس ہونے لگے کہ ہاں اب میری جدائی کا اور دنیا سے جانے کا وقت تو قریب ہو رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، تسبیح کا، استغفار کا۔ تو یہ 2 لوگ ہوئے جنہیں دنیا کے اندر مشکلات پریشانیاں آئیں، لیکن آخرت میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے بہت خیر کثیر رکھا ہے، آخرت کی بھلائی ان کا مقدر بن گئی۔ یہ بھی بہتر ہے، اس لیے کہ آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہی اصل ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں، تیسرے نمبر کے پر کون آتا ہے؟ اللہ نے جنہیں دنیا کے اندر خوب نعمتیں عطا کی۔ آپ دیکھیے کفار اور مشرکین کا ایک بڑا طبقہ، وہ دنیا کی تمام تر سر و سامانیوں کے ساتھ اور ساری عیش و عشرت کی زندگی کے سامان کے ساتھ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، تو یہ بدترین طبقہ ہے۔ اور چوتھے نمبر کے پر اس سے بھی بدترین کون ہے؟ جو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے، دنیاوی زندگی بھی مشکلات کا شکار تھی، اور آخرت میں بھی کفر اور شرکوں کی بنیاد کے پر عذاب کا شکار ہوں گے۔ نہ دنیاوی زندگی کے اندر چین و آرام اور نہ آخرت کی زندگی کے اندر چین و آرام۔ تو اللہ نے ان 2 طبقوں کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ ندا دے گا، ایک آواز آئے گی، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ سارے شرکاء جنہیں تم نے اپنے خیال، اپنے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، انہیں تم نے اللہ کا شریک، اللہ کے برابر قرار دیا تھا۔ تو اس سوال کے جواب کے پر کہ اس کے پہلے کہ وہ مشرکین جواب دیں، اس کے پہلے یہ لوگ کون جواب دے گا؟ وہ سارے معبودان باطلہ جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی تھی، یہ لوگ جواب دینے لگ جائیں گے۔ یہ کیا کہیں گے؟ ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، کہ اللہ ان لوگوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم نے تو لوگوں کو نہیں کہا تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے خاص طور کے پر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے پر جتنی جھوٹی حکایات اور واقعات بیان کیے جاتے، اللہ رحم کرے، روزانہ نئے نئے واقعات کو گڑھا جاتا ہے، اور ایسے ایسے واقعات کہ انسان سن لے تو اس کے ہوش و آواز گم ہو جائے۔
اب یہاں قبروں کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، قبروں کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں کی قبروں کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے برزخی زندگی کے اندر فرشتوں کے ساتھ یہ سب کیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کے اندر جا کر کیا دیکھا؟ کیا آپ ان کی قبروں میں گئے؟ جب آپ قبروں میں گئے نہیں تو ان سارے واقعات کو بیان کرنے والا کون؟ اور آپ اگر کسی کی قبر کو کھود بھی لیں تو آپ منکر نکیر کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھیے کہ قبرستان جانے کے بعد کتنی قبریں ہیں، وہ سیدھا ہو چکی ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور قبریں ٹوٹ چکی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کے پر جنت کی نعمتوں کا کوئی اثر ہے یا ان کے پر عذاب کی کوئی کیفیت پائی جاتی ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ دراصل ہماری دنیا سے بالکل جدا دنیا ہے، اور برزخی زندگی اور ہماری یہ زندگی، ان دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی مماثلت نہیں، کسی طرح کی یکسانیت نہیں ہے۔ تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برزخی زندگی بھی دراصل دنیاوی زندگی کی طرح ہے، غلط۔ وہ ایک الگ دنیا ہے اور کوئی بھی شخص اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو گیا وہی جان سکتا ہے، اور جانے والا دنیاوی زندگی کے دنیا میں رہنے والے کسی شخص تک اپنا میسیج نہیں چھوڑ سکتا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے پر من گھڑت واقعات بیان کر دیے گئے، تو وہی ہوگا نا قیامت کے دن۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کہیں گے، اللہ ہم نے تو ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ تم لوگ اس طرح میرے نام کے پر ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں بیان کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے ساتھ شرکوں کے مترادف ہو۔ وہ صاف انکار کریں گے۔ جب انہوں نے کہا ہی نہیں تو اقرار کیوں کریں گے؟ وہ تو صاف انکار کریں گے، میں نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو ایسے بہت سارے معبودان باطلا ہوں گے، وہ صاف کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو عبادت کے لیے، بندگی کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہم کو گمراہ کر دیا۔ اغویناہم کما غوینا تبرأنا، ہم صاف برات کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو مشرکین سے پہلے یہ معبودان باطلا اللہ کی جناب کے اندر عذر پیش کر دیں گے، اور ان لوگوں کو کہا جائے گا ٹھیک ہے کہ اپنے تمام شرکاء کو بلاؤ، فدعوہم، تو یہ لوگ آواز دیں گے، انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن ان لوگوں کی آواز کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور اس کے بعد انہیں اپنے پیچھے عذاب نظر آئے گا، کاش کہ وہ صحیح راستے کے پر چلے ہوں گے۔ اور اللہ ان لوگوں سے یہ بھی سوال کرے گا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول تمہارے پاس زندگی کا سب سے بہترین راستہ لے کر آئے، تمہارے سامنے سب سے بہترین اصول اور ضابطے لے کر آئے، اور تمہیں جنت تک لے جانے کا راستہ بتانے کے لیے آئے۔ یہاں قرآن مجید کے اندر ایک آیت بہت پیاری ہے سورہ یونس میں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ دار السلام جنت کا نام ہے، اس لیے کہ جنت ہر قسم کی سلامتی سے آباد ٹھکانہ ہے۔ انسانی زندگی کے اندر جس قسم کے بھی فکر ہو، غم ہو، مشکلات، پریشانیاں، ان تمام چیزوں سے آزاد زندگی ہوگی، اسی لیے اسے دار السلام کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہونا چاہیے؟ راستہ صحیح ہوگا تو منزل ملے گی، اور اگر راستہ صحیح نہیں ہے تو آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ نے جنت تک جانے کے لیے ایک ہی راستہ رکھا ہے۔ اللہ نے 72-73 راستے نہیں رکھے ہیں، 4 راستے نہیں رکھے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راستے جدا جدا ہے، منزل ایک ہے، اللہ نے صاف کہا ایسا نہیں ہے کہ جنت تک جانے والا راستہ الگ الگ ہو، یا مختلف مذاہب کے لوگ بھی جنت میں جانے والے ہیں، نہیں، بالکل صاف طور کے پر کہا کہ وہ صرف صراط مستقیم ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور اسی راہ کے پر چلنے والے منعم علیہ ہیں جن کے پر اللہ اپنی نعمتوں کو نازل کرے گا۔ کوئی بعد میں یہ عذر نہ پیش کرے ہمیں جنت کے راستے کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں تھا، ہم اس کے بارے میں شکوک اور شبہات کا شکار تھے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ اللہ بالکل واضح کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر وہی کہا کہ رسول تمہارے پاس اتنا واضح راستہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس کے بعد بھی تم لوگوں نے کیا کیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائے گی، ایک بھی جواب اللہ کے سامنے نہیں دے پائیں گے، جو دنیا میں تو بڑے بڑے جواب دیتے۔ آپ آج دیکھیے کہ جب ان مشرکوں کو
جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، کلمہ گو مشرک، ان کے سامنے جب توحید کی باتیں رکھی جاتی ہے، وسیلے کا رد کیا جاتا ہے، جو وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو مختلف طریقے سے ٹھوک بجا کر دلیلیں لاتے ہیں۔ ارے چھت کے اوپر چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ تک جانا ہے تو پھر وزراء کی، درباریوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بغیر پہنچ سکتے ہیں کیا؟ اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں نبی کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ عقلیات ٹھیک ہے، آخرت میں پیش کرنا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے، اللہ جب کہے گا لاؤ دلیلیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ان لوگوں کی ساری دلیلیں دھری کے دھری رہ جائے گی، کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ دنیا میں بڑی کٹ حجتی کر لیے، ٹھیک ہے، آخرت میں کر لو تو سمجھ میں آئے گا کہ شرکوں کے پر جو دلیلیں پیش کیا کرتے تھے، آخرت میں بولنے کے لیے زبان نہیں ہوگی۔ یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن آخرت میں موقع نہیں ہوگا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح اگر ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ وہ عالم تو ہوتے نہیں، اس لیے کہ جس کو توحید کا علم نہ ہو اور جسے سنت کا علم نہ ہو، عالم کہاں؟ جو دین کے نام کے پر لوگوں کے درمیان شرک کی تبلیغ کرے، بدعات کی تبلیغ کرے، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عقیدہ توحید کو بیان نہ کرے۔ تو یہ دنیا میں جا کر پوچھ لیتے ہیں، ارے فلاں شخص ہے اس طریقے کا سوال کر رہا، ہم کو کیا جواب دینا ہے؟ تو دنیا میں تو پوچھ لیتے تھے، اب آخرت میں پوچھ کر بتاؤ، نہ خود وہ جواب دیتے بنے گا اور نہ کسی سے پوچھ پائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے گمراہیاں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کے اندر جو اس کی مہلت ہے، توبہ کر لے اور اپنی بدعقیدگیوں سے، گمراہیوں سے، گناہوں سے باز آ جائے تو یقیناً اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرے، ایمان لے کر آئے، یعنی اپنے عقیدے کو صحیح کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے عمل کو بھی صحیح کر لے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے یہ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں اللہ نے دو باتیں بڑی پیاری کہیں مشرکین کے رد کے لیے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہی کہ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، تخلیق سب سے اہم دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کے پر۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی نازل کی تو وہاں تخلیق کا تذکرہ کیا، پیدا کرنے کا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس لیے کہ انسان اگر دنیا میں آیا تو یقینی بات ہے کہ اس کا کوئی خالق ہوگا، کریٹر ہوگا۔ ناممکن ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ جائے۔ اگر ہمارے پاس ایک معمولی سا ٹیبل بھی آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اپنے آپ بن کر آ گیا ہے، نہیں، بلکہ یقینی طور کے پر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر کوئی ہے۔ تو انسان جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کرنے والا یقیناً کوئی ہوگا، اور اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے تخلیق کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہارا خالق اللہ ہے، تو اللہ نے یہاں پر وہی چیز بیان کی۔ اور دوسری بات اللہ کا علم کہ تیرا رب دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، انسان جو اپنی نیتوں، اپنے ارادوں میں چھپائے ہوئے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیق اور دوسرا ہے علم، اور انہی دونوں چیزوں کے پر جس کا آپ موازنہ کریں گے سارے معبودان باطلہ چھٹ جائیں گے۔ نہ تو تخلیق کے اندر آپ کو کوئی معبود باطل نظر آئے گا، اور نہ علموں کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سینوں کے راز کو جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں جانے، وہ اپنے بارے میں مکمل علم نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی جو چند سال تھے اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بچپن کیسے بیتا ہے، نہیں بتا پائیں گے، تو دوسروں کے بارے میں ان کو کہاں علم ہوگا؟ اور علم اگر نہیں ہوگا تو انسان کیسے بھی کچھ بھی سوچ لے، وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ بغیر علم کے ہم ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں، علم بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات کہی جو پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے پر رات متعین کر دے، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لے کر آئے، اور اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ دن ہی دن کر دے، تو کون تمہارے لیے رات لائے جس کے اندر تم آرام کرتے ہو؟ انسانی زندگی میں رات اور دن کا ہونا بہت ضروری ہے۔
یہ رات آتی ہے، آرام کرتے ہیں، آرام کرنے کے بعد ہمارے جسموں کے سیلز جو مردہ ہو جاتے ہیں یہ ریپیئر ہوتے ہیں، دوبارہ ریچارج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگی سے نیند کو ختم کر دیا جائے، کسی شخص کو مسلسل 1 روز 2 روز 3 روز جگائے رکھے، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا، وہ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہے گا جب تک کہ وہ اچھی نیند نہیں لے لیتا۔ اتنی اہمیت ہماری زندگی کے اندر نیند کی، اور اسی طرح ہمارے لیے روشنی کی بھی ضرورت ہے جس میں انسان کام کاج کر سکے۔ سورج کی روشنی پودوں کے لیے، انسانی زندگی تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ نظام جو چل رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند اپنے اعتبار سے اپنی منازل کو طے کر رہا ہے، تو ہم کو آسان سا لگتا ہے۔ لیکن یہ سوچئے کہ اگر اللہ ان کے پر جو اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اگر روک دے ہمیشہ کے لیے دن یا ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، تو انسان اس روئے زمین کے پر جینے کے قابل نہیں رہے گا۔ انسان کیا، زمین کے پر جتنے جانور، چرند پرند اور پودے پائے جاتے، کوئی بھی چیز اس روئے زمین کے پر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، رات میں آرام کرو، دن میں اللہ کی روزی، اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے قیامت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ آواز دے گا اور کہے گا کہاں ہیں وہ شرکا جنہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے، یہ سب تو اللہ کرتا ہے، تو پھر ان کو تم نے کیسے معبود بنا لیا؟ جب اللہ ان تمام طور امور میں اکیلا ہے تو تم نے، اب ہمارے یہاں بھی وہی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلاں قبر والا فلاں پیر یہ اولاد دے دے گا، نعوذ باللہ۔ کائنات کے ایک پتے کو گرانے کی طاقت نہیں ہے، کائنات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتا، یہ ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کرے گا۔ کسی کو اولاد نہیں ہے اور اولاد دے گا، کسی کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں تو وہاں پر وہ آسانیاں لے کر آئے گا۔ انسان کو کاروباری زندگی کے اندر ترقی کی ضرورت ہے تو منافع دے گا۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی، اور ہر امت سے اللہ ایک گواہ لائے گا، یعنی نبی کو لا کر پیش کرے گا، اور اللہ کہے گا لاؤ تمہاری دلیلیں پیش کرو، جو تم اس نبی کے بالمقابل پیش کیا کرتے تھے ہمارے سامنے بھی لے کر آؤ۔ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس وقت انہیں پتہ لگ جائے گا کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی پر حق ہے۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو قیامت ہوگی نا، وہاں ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ صرف ان لوگوں کی رسوائی کے لیے ہوگا، یہ قیامت کا منظرنامہ مشرکین کے لیے ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو بھی سوچنا چاہیے، ہمیں عقیدے کے باب میں کتنا فکر مند رہنا ہے کہ کہیں کسی طرح سے ہمارے اندر کوئی گمراہی نہ داخل ہو۔ ہمارے یہاں خواتین میں ذرا سی اگر کسی کو تکلیف ہو جائے، بیمار پڑ جائے، دوا کرنے کے بعد علاج نہ ہو، شفا نہ ہو، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کوئی جادو کیا ہوگا، کوئی کچھ کر دیا ہوگا، فوری طور کے پر ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے، ہم فوری طور کے پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ آج عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں تعویذ گنڈے ہوتے ہیں عورتوں کی تعداد خصوصی طور کے پر زیادہ ملے گی، یعنی عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کو خاص طور کے پر عقیدے کے باب میں بہت چوکنا رہنا ہے۔ اور جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر اگر اس طرح کی بدعقیدگیاں ہوں فوری طور کے پر قدغن لگائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی بیوی کے تعلق سے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں تکلیف تھی اور اس نے ایک یہودی کے پاس جا کر منتر کروایا جس سے اس کی تکلیف دور ہو گئی، فوراً ایکشن لیا، کہا کہ یہ مت سمجھو کہ فلاں یہودی کے پاس جانے کے بعد تمہیں شفا ملی ہے، یہ تو شیطان تھا جو تمہیں تکلیف دے رہا تھا، اور تکلیف دینے کے بعد وہ تمہیں اس آدمی تک لے کر گیا جو تمہارے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف تمہارے ذہن کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر یقین کرنے لگ جاؤ، اسی کے لیے لے کر گیا۔ اور جب وہاں پر گئے اپنا ایمان اپنا عقیدہ بگڑا تو شیطان نے چھوڑ دیا، اس کا کام ہی وہی تھا کہ تمہارے ایمان تمہارے عقیدے کو خراب کرے۔ آج بھی ہمارے عورتیں سمجھتی ہیں کہ فلاں بابا کے پاس، فلاں تعویذ گنڈا کرنے والے کے پاس چلے جاؤ، وہاں جانے کے بعد ہم کو شفا مل جاتی ہے، یہ وہی بدعقیدگی ہے نا، اللہ کے پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی کہ اس دعا کو مانگو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ ہمارے لیے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیجئے، یقیناً اس کے ذریعے شفا ملنے والی ہے۔ اللہ پر یقین اور توکل رکھیے گا، شیطان ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔
اگر ہم عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے تو یاد رکھیے گا بہت افسوسناک بات ہے. ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں جو گمراہ ہے ان کی بات تو چھوڑیے, غیر مسلموں تک ہماری عورتیں جاتی ہیں, ان علاقوں میں جاتی ہیں جہاں پر ایک غیر مسلم, سیدھی بات ہے وہ غیر مسلم ہے, وہ کہاں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے علاج کرے گا, وہاں جانے کے بعد علاج کرواتی ہے, اور مکمل طریقے سے وہ علاج غیر شرعی ہوتا ہے, جادو کے پر, سفلی علموں کے پر ہوتا ہے, اور وہاں جانے کے بعد جب ان کو شفا ملتی ہے, وہی معاملہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا تھا, شیطان انہیں گمراہ کر رہا ہے. تو یہ گھر کے ذمہ داروں کی بہت بڑی ذمہ داری, عقیدے کے باب میں اپنی عورتوں کے پر, گھر کی خواتین کے پر خصوصی نظر رکھیں کہ کہیں کسی قسم کی بدعقیدگی داخل نہ ہو. اس کے بعد آئندہ درس میں انشاءاللہ قارون کے تعلق سے تذکرہ ہے. یہ تو آخرت کے بارے میں تھا, اور آخرت کے دن رسوائی اٹھانے والوں میں ایک بڑا کردار ہوگا دولت مندوں کا. اس میں دولت مندوں میں ایک نمایاں نام قارون کا ہے, اللہ نے جسے دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی. تفصیل کے ساتھ واقعہ آئندہ کے درس میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقیدے کے باب میں چوکنا رہنے اور اپنے عقیدے کی فکر اور سلامتی کے بارے میں چوکنا رہنے کی توفیق دے. ہمیں عقیدہ توحید کے پر قائم و دائم رکھے. شرک اور اس قبیل کی جتنی بھی برائیاں ہیں, ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے, سمجھنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.